دیکھیے سب سے پہلے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے کہ رمضان اور اس کے روزے یہ کوئی بھوک اور پیاس کی سالانہ رسم کا نام نہیں، یہ ایک اخلاقی ڈسپلن کی سالانہ تربیت ہے۔ اور رمضان کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے اپنی خواہشات پر پابندی لگائے۔ یہ رمضان اصل میں پرہیزگارانہ زندگی کا ایک تربیتی کورس ہے۔ دیکھیے اسلام کے اندر ہر چیز کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے اور ایک معنوی شکل ہوتی ہے۔ ظاہری شکل تو وہ جیسے آپ نماز پڑھتی ہیں اس کی ایک ظاہری شکل جو کہ بہت اہم ہے، وہ اگر غلط ہو جائے وہ ظاہری شکل تو کوئی فائدہ آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ مسائل کے تحت بھی نماز بالکل صحیح ہونی چاہیے، تو اس کی ایک ظاہری شکل ہے ہر عبادت کی، اور اسی طرح سے اس کی ایک اسپرٹ اور ایک روح بھی ہے جس کو سمجھنا پڑے گا۔ نماز کی ظاہری شکل یہ کہ آپ اسے صحیح طریقے سے انجام دیں، لیکن نماز کی جو باطنی شکل ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر اس کی اسپرٹ بیدار ہو، بندگی کا ایک جذبہ بیدار ہو، یہ اسلام چاہتا ہے۔ مثلا آپ سب کے پاس موبائل فون بھی ہوتا ہے اور گھر پہ عام ٹیلی فون بھی ہے۔ کیا آپ نے اس کی ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے اس کو لیا ہے کہ اس طرح کی شکل کی ایک چیز آپ کو درکار تھی؟ وہ ایک آلہ آپ کو ایک مخصوص شکل کا چاہیے تھا، اس وجہ سے آپ نے لیا، یا یہ کہ اس ٹیلی فون سے کوئی رابطہ کہیں کرنا مقصود ہوتا ہے؟ جب کوئی آپ سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے کہیں ٹیلی فون کرنا ہے، آپ کے پاس فون ہے، تو آپ کہتے ہیں جی جی ہاں میرے پاس فون ہے، تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کیا اس مخصوص شکل کا کوئی ایک باکس یا اس مخصوص شکل کا کوئی آلہ درکار ہوتا ہے جس میں نہ کوئی سم ہے نہ اس سے کہیں رابطہ کرنا ممکن، اور آپ لے جا کر دیتے ہیں دوسرا بھی آپ پر ہنسے گا؟ جب آپ کبھی یہ کہتی ہیں کہ میرے پاس فون ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایسی چیز میرے پاس ہے جس سے دوسروں سے رابطہ کرنا ممکن ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ہے جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ، جو آپ کلمہ پڑھتی ہیں اس سے کیا فقط وہ ایک لائن کا جملہ مراد ہے؟ وہ تو کوئی کافر بھی پڑھ سکتا ہے، وہ کوئی منافق بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کلمے کے اندر ایمان کی ایک روح اور اسپرٹ ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ نماز میں دیکھیے انسان خدا کے سامنے جھکتا ہے، رکوع آپ کرتی ہیں، سجدہ آپ کرتی ہیں، اس کی ایک ظاہری شکل۔ باطن کیا ہے کہ ہر معاملے میں آپ خدا کے حکم کے سامنے خاضع ہو جائیں، جھک جائیں۔ خمس اور زکوٰۃ کی بھی اسی طرح سے ایک معنوی شکل۔ ظاہری شکل تو یہ ہے کہ آپ نے مسائل کے تحت خمس اور زکوٰۃ جو ہے وہ نکال دی، لیکن اس کی ایک باطنی شکل یہ جس کی وجہ سے پروردگار نے یہ سب چیزیں آپ پر کی ہیں، اس کی ایک روح بھی ہے کہ مخلوق خدا کی خیر خواہی کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو جانا چاہیے۔ تو حج کو بھی اگر ہم دیکھیں تو حج ادائیگی رسوم کا نام ہے، مناسک کو آپ صحیح طرح سے انجام دیں تو آپ کا حج صحیح ہوگا، لیکن اس کی ایک اسپرٹ بھی تھی کہ حج پر آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے اختلافات مذاہب اور مزاجوں کے اختلاف والے لوگ جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، انہی کے ساتھ انسان کس طرح سے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے درمیان میں ہی رہتا ہے۔ تو اس کی ایک اسپرٹ ہے، وہ آپ کو اس اسپرٹ کو اپنے اندر جو ہے وہ بیدار کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ بھی ہے۔ روزے کی ایک ظاہری شکل یہ ہے کہ آپ نے کھانا چھوڑ دیا، آپ نے پینا چھوڑ دیا، لیکن اس کی باطنی روح یا اسپرٹ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے اندر صبر کا ایک مادہ پیدا ہو جانا چاہیے۔ ہر ناگوار بات پہ آپ جو ہے وہ آپ میں خدا کے لیے برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم ارکان کو بلا روح انجام دیتے چلے جائیں، بلا روح، تو کیا ہوگا کہ جب کبھی اظہار کا موقع آئے گا عمل سے تو وہاں پر ہماری جو زبان ہے وہ ہمارے دل کا ساتھ نہیں دے گی۔ نماز کی اگر ایک مخصوص شکل سے آپ نے پڑھ بھی لی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن خدا کے سامنے جب عمومی زندگی کے اندر ہم جائیں گے تو اس نماز کے جو چیزیں نماز کے ذریعے ظاہر ہونے چاہیے تھیں، تو ایک خاضع ہو جانا چاہیے تھا خدا کے احکامات کے آگے، وہ ظاہر نہیں ہوگا۔ ظاہری اعتبار سے رکوع سجدے میں آپ نے گردن کو تو جھکایا ہوگا، لیکن اگر اس کی اسپرٹ تک نہیں پہنچے تو وہی انانیت اور وہی تکبر نماز کے ختم کرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ اس کا مظاہرہ ہوگا۔
خمس و زکوٰۃ زبردستی ہم نے مسائل کے تحت نکال بھی دیا، مگر لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ بیدار نہیں ہوگا. اس کے علاوہ واجبات کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس آئے گا تو ہم دھتکار کر بھگا دیں گے. حج ہم مناسک کے تحت کر کے بھی آ گئے لیکن اسپرٹ بیدار نہیں کی اس کی، تو کیا ہوگا جب واپس اپنے رشتہ داروں میں آئیں گے وہاں اتحاد و اتفاق کا زبردستی مظاہرہ کیا تھا، یہاں پر آتے ان سے لڑائی جھگڑے فسادات یہ سب کچھ شروع ہو جائیں گے. تو ظاہری شکل کے ساتھ معنویت حاصل کرنے کی بھی آپ کو مکمل جو ہے کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے اس سال جو آپ روزے رکھ رہی ہیں ماشاءاللہ، تو آپ تاریخ کے اس دور اور اس تسلسل کے اندر آ گئی ہیں جو ہر دور میں دینداروں کے ساتھ جاری رہتا ہے. آپ اپنے اندر ایک قلبی اطمینان محسوس کرتی ہیں کہ وہ عمل جو اللہ کے نیک بندوں نے ہر زمانے میں کیا ہے آپ بھی اس قافلے میں شامل ہو گئی ہیں جو انبیاء، اولیاء، ائمہ، صالحین اور علماء کی رہنمائی میں دنیا سے آخرت کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. آپ اس قافلے میں شامل ہو چکی ہیں. اور رمضان، دیکھیے رمضان مکمل عمل کا زمانہ، یہ دینی سرگرمیوں میں ڈوب جانے کا زمانہ. 29 شعبان سے ہی اس کی فعالیت شروع ہو جاتی، اہل ایمان کی نگاہیں آسمان پر گڑ کر رہ جاتی اور یہ شعور جاگ اٹھتا ہے کہ ہم گردش لیل و نہار کے اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اپنی زندگی کا نقشہ بدل دینا چاہیے. اب یہ فکر ہر وقت آپ پر سوار رہتی کہ صبح کب ٹھیک شروع ہوگی. کتنے مسائل آپ لوگ پوچھتی ہیں، کب غروب ہوگا. گویا رمضان اس علامت کے تحت ساتھ آیا ہے کہ اب زندگی کے نظام الاوقات میں اوقات کی ایک نئی رعایت کرتے ہوئے حکم خدا کے مطابق ہم چلیں. یہ جو آسمانوں کی طرف آنکھیں گڑ رہی ہیں، یہ جو آپ گھڑی کے اندر بار بار ٹائم جا کر دیکھ رہی ہیں، اس بات کی نشاندہی. عام زندگی میں کیا تھا کہ صرف کھانا پینا آپ کا مطمع نظر تھا، اب اصول شریعت آپ کے مد نظر ہو جاتے ہیں. پہلے بغیر کسی اندیشے کے، بغیر کسی احتیاط کے دن ایسے ہی گزرتے چلے جاتے تھے. آج ایک زندہ احساس آپ کے ساتھ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کب کھانا ہے کب نہیں کھانا ہے، ایسا کرو، ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو. تو اس بات کی پریکٹس ہمیں کروائی جاتی ہے رمضان کے ذریعے کہ تم کیا کر سکتے ہو اور کیا نہیں کر سکتے، اس بات کو تلاش کرو. یہ عمومی زندگی میں اس بات کی پریکٹس ہونی چاہیے. یعنی دیکھیے خدا ایسا رحیم پروردگار ہے وہ ہمارا کہ وہ تمام سختیوں کے ساتھ آسانیاں بھی آپ کو مہیا کرتا ہے. روزے کی سختی ہے تو اس کے ساتھ سحری کی رخصت بھی. جہاد کی ترغیب اگر پروردگار دیتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے وہ نصرت بھی کرتا ہے. آزمائش و سختیوں کے اندر آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے. تلاوت اور نماز وغیرہ اس سے پہلے بھی آپ انجام دیتی تھیں، لیکن رمضان میں ایک زندہ کیفیت اور ایک لطف کے ساتھ انجام دیتی ہیں. شام ہوتی ہے جب آپ افطار کرتی ہیں، جس حکم سے آپ نے اپنے اوپر پابندیاں لگائی تھیں اسی کے حکم سے آپ افطار کرتی ہیں. عمل آپ کا بتا دیتا ہے کہ میں خواہشات نفس کی بندہ نہیں ہوں یا بندی نہیں ہوں، میں خدا کی اطاعت گزار ہوں. تو روزہ دیکھیے اس دنیا میں بھی برائیوں سے ڈھال ہے اور آخرت میں یہ جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائے گا. اچھا اس مہینے میں آپ اعمال شب قدر انجام دیں گی، اس مہینے میں لوگ اعتکاف بھی کرتے ہیں، اس مہینے میں تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں. اس ماہ میں اس دین ایک خاص دینی جذبہ آپ کے اندر بیدار ہو جاتا ہے. یہ جذبہ ایک بے حس انسان کو ایک حساس مومن بنا دیتا ہے. یہ عمل سے بتا دیتا ہے کہ گناہ اور حرام تو رہے ایک طرف، میں جو ناگزیر زندگی کی ضروریات ہیں جیسے کھانا اور پینا، میں حکم خدا کے سامنے ان چیزوں سے بھی دستبردار ہو سکتا ہوں. اور مثال ہماری اس گھوڑے کی طرح سے ہو جاتی ہے جو کھونٹے سے بندھا ہو اور جس کی رسی جتنی زیادہ لمبی ہوتی ہے اس کے دائرے کے اندر صرف وہ جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے اور باہر نہیں جاتا. تو عام دنوں میں دیکھیے اگر آپ کو صبح کو چائے نہ ملے تو آپ کو کتنی پورا دن آپ کا مقدر ہو کے رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں نفسیات رمضان میں اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ پورے دن آپ کو چائے نہیں ملتی، پورے دن آپ کو کھانا نہیں ملتا، حتیٰ کہ پانی تک نہیں ملتا، تب بھی آپ اس پر مطمئن رہتی ہیں. لہٰذا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ رمضان ایک رمضان کو دارالعمل کہا گیا ہے اور افطار جو ہے اس کو دارالجزا کہا گیا ہے.
پروردگار سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمارے اندر وہ روحانیت پیدا کر دے جو رمضان کے ذریعے پروردگار ہم میں دیکھنا چاہتا ہے، اور خدا ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اچھا دیکھیے، آج کل ایک چیز بڑی کامن ہے، لوگوں کی زبانوں پر آتی، ہر چیز میں کیا، کیوں، کیسے، ہر چیز میں آج کل نوجوان بھی یہی پوچھتے ہیں، لوگ بھی ہر چیز کی وجوہات پوچھتے ہیں کہ آخر روزہ ہم پر کیوں واجب کیا گیا، کیوں ہمیں بھوکا پروردگار رکھنا چاہتا ہے۔ تو دیکھیے، پروردگار نے تمام احکامات کی علت اور حکمت نہیں بتائی، لیکن روزے کی بتائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو بہرحال دیکھیے، روزہ جو ہے نا ایک بلند ہمتی، اور ایک بلند ہمتی ہم کو سکھاتا، جو کم ہمت افراد ہوتے ہیں، جو بس معمولی بخار پر روزہ چھوڑنے کو تیار ہوتے ہیں، جو ذرا سی کھانسی ہوئی، ذرا سا نزلہ ہوا، گلا خشک ہونے پر روزہ توڑنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ یعنی بہت سے لوگ تو اتنے بے ہمت ہو جاتے ہیں کہ روزہ ہی نہیں رکھتے، بعض اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو اس کو توڑنے کی فکر میں رہتے ہیں، ہر وقت فون پہ فون علماء کو کرتے رہتے ہیں کہ جناب کوئی طریقہ پتہ چل جائے کہ کسی طریقے سے میں روزہ اپنا توڑ دوں۔ بعض چند روزے رکھ کر باقی دنوں میں روزے چھوڑ دیتے ہیں، اتنے کم ہمت ہو جاتے ہیں۔ بعض سردیوں میں کچھ ہمت کر لیتے ہیں، گرمیوں میں رمضان آ جائے تو اس میں ہمت نہیں کر پاتے، جبکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کی جو قدر و قیمت ہے وہ اس کی ہمتوں کے ذریعے کی جا سکتی، یعنی وہ کتنا باہمت ہے۔ تو دیکھیے، روزہ جو ہے نا ایک بلند ہمتی سکھاتا ہے، اور وہ روزہ جو تمام آداب اور اپنے اصرار کے ساتھ، معنویت کے ساتھ، اور بہت سے لوگ تو اس میں بڑے آگے نکل جاتے ہیں، اور ان کی ہمت صرف افطار کی حد تک ان چیزوں سے بچنے میں نہیں رہتی، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتی۔ افطار کا وقت آتا ہے تو روٹیاں فقیر کو دے دیتے ہیں، اور فقط ایک دن تک کی ہمت نہیں رہتی، 3 دن تک کی ہمت جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ سورہ حلاقہ کو نازل ہونا پڑتا۔ وہ یطعمون اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قابل غور و قابل توجہ نقطہ اس میں یہ ہے کہ اس ہمت میں فقط معصوم افراد شامل نہیں، اس میں فضہ جیسی غیر معصومہ بھی شامل، جو اپنی ہمت سے اتنا بلند مقام حاصل کر لیتی ہے کہ معصومین کی پیروی میں خود بھی یہ کارنامہ انجام دے دیتی اور ثابت کر دیتی ہے کہ طعام کی لذت سے بڑھ کر اطعام کی لذت، خود کھانے میں اتنا مزہ نہیں ہے جو دوسروں کو کھلانے میں مزہ۔ اچھا، افطار میں خصوصیت کے ساتھ یہ بات یاد رہے کہ سارے روزے کی معنویت ختم ہو کے رہ جائے گی اگر افطار مال حلال سے نہ کیا جائے۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنی غذا کا بار بار خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی حرام چیز اس میں شامل نہ ہو۔ باقاعدہ ایک دینی طالب علم نے کسی جگہ پر جا کر افطار کیا، ایسا محسوس ہوا کہ ساری معنویت اس کے اندر ختم ہو کے رہ گئی، معنویت ہی ختم ہو کے رہ گئی۔ اپنے صاحب معرفت استاد کے پاس وہ طالب علم گیا، کہا کہ میں نے جب سے وہاں پر افطار کیا ایسا لگ رہا ہے کہ میں بالکل خالی سا ہو کے رہ گیا، اور روحانیت کی جو کیفیت میرے اندر پیدا ہو گئی تھی وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی۔ تو صاحب معرفت استاد تھے، انہوں نے کہا کہ جس دعوت میں تم گئے تھے وہاں پر جو تم نے کباب کھائے تھے اس کی قیمت ایک ایسے تاجر نے اپنے مال سے ادا کی تھی جس نے ایک ضعیفہ کا حق غصب کیا تھا۔ تو اس کا لازمی نتیجہ دیکھیے، ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کا یہ تمام اعمال ایک برزخی شکل کو اختیار کر لیتے ہیں، یہ ایک خاص ان کی ایک برزخی شکل بن جاتی ہے، یہ پھر اس کے وہ تمام فائدے آپ کو حاصل نہیں ہونے دیتے اگر آپ نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ باقاعدہ ایک عالم نے اپنے استاد کے حوالے سے بات نقل کی کہ وہ اپنے استاد کے ساتھ مشہد میں امام زادہ یحییٰ کا جو روضہ ہے اس روضے کے قریب ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک سائیکل سوار جا رہا تھا اور ایک پیدل شخص وہاں پر جا رہا تھا، تو سائیکل سوار سے وہ پیدل شخص جا کر ٹکرا گیا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی کے سامنے کوئی آ جاتا ہے اور فوراً ہم بھڑک جاتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے اہانت کرتے ہوئے اس پیدل شخص کو گدھا کہا، گدھا،
جس طرح سے ایک دم سے کوئی غلطی کرتا ہے اور سامنے آ جاتا ہے تو بہت سے لوگ ایک دم سے اس قسم کے الفاظ کہہ دیتے ہیں. جیسے ہی اس نے گدھا کہا, ان کے استاد نے کہا کہ جس نے گدھا لفظ کہا اس کی اپنی باطنی شکل گدھے کی صورت میں تبدیل ہو گئی. اس کا ایک باطن بن گیا. یہ تو صرف آپ کو دکھانے کے لیے, ویژوائز کرانے کے لیے ایک تصویر ہے, لیکن اس کا اپنا باطن جو ہے گدھے کی شکل میں تبدیل ہو گیا. اب یہ باطنی شکل میدان قیامت میں اس کے ساتھ اٹھے گی. جو بھی اعمال آپ انجام دیتی ہیں مخصوص باطنی شکل کے اندر تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں, جن کے ساتھ انسان اٹھایا جائے گا میدان قیامت میں. حتیٰ کہ انسان کی تو اہانت اور وہ تو چھوڑیے, جانوروں تک کے ساتھ. دیکھیے جانوروں کے متعلق کہا جاتا ہے نا, جو آپ سنتے بھی ہیں کہ ایک جانور کو اگر کبھی جو ہے وہ ذبح کیا جا رہا ہو تو دوسرا جانور سامنے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر جانور کے سامنے آپ کر, اس کی خود بھی یہ جو عمل آپ نے کیا ہے, یہ کرویلٹی, یہ جو ظلم والا کام ہے کہ اس کے سامنے کسی کو ذبح نہ کرو, تو اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے بھی باطنی اس کی آثار ہوتے ہیں, اس کی شکلیں کچھ بن جاتی. ایک قصائی ایک دفعہ ایک عالم دین کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا بچہ اس قدر بیمار ہے کہ ڈاکٹروں نے بالکل جواب دے دیا اور کہا کہ اب یہ بچہ مر جائے گا. آپ کوئی ایسی مجھے ترکیب بتائیں کہ کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جس سے میرے بچے کو صحت یابی مل جائے. اس عالم نے کہا کہ یہ اب ہو نہیں سکتا, کیونکہ تم نے گائے کے ایک بچے کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کیا. اب وہ گائے یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے میرے بچے کا سر میرے سامنے ذبح کیا ہے, اس لیے اس کے بچے کو بھی مرنا چاہیے. تو دیکھیے عام انسان کی وہ تو چھوڑیے, اہانت اور توہین وغیرہ آپ نے دیکھا کہ جانوروں تک کے ساتھ یہ بہت ساری جو زندگی میں ہماری بے اعتدالیاں اور سب کچھ ہوتی ہیں, ان سب کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں. اسلام کے اندر جب جتنے مستحبات اور مکروہات ہیں, ان کا بھی آپ کی روحانیت کے اندر ایک اثر چاہے جائے گا کہ حرام اور گناہ والی چیزیں وہ تو بہت زیادہ اپنے اثرات رکھتی ہیں. تو بہت سی چیزیں جو کہا جائے کہ ایسا نہ کرو ویسا نہ کرو, بہت ساری چیزیں جو کہی جاتی ہیں نا, تو ان سب کے اثرات ہوتے ہیں. اس وجہ سے اسلام نے منع کیا. جب یہ ہمارے ایک جملہ ہے کہ اسلام کے تمام احکامات ذو مصلحت ہیں اور اس کی تمام ممنوعات ذو مفسدہ. اسلام نے جس چیز کا بھی جب بھی حکم دیا ہے اس کے اندر یقیناً آپ کی کوئی نہ کوئی مصلحت پائی جاتی ہے, آپ کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. اور اسلام نے جتنی چیزوں سے بھی آپ کو منع کیا ہے اس کے اندر یقیناً کوئی حکمت ہے, کوئی آپ کا نقصان ہے, چاہے دنیاوی طور پر ہوگا اخروی طور پر ہوگا. اسلام نے چاہے وہ بتایا ہو یا نہ بتایا ہو, لیکن اس کے اندر ایک نقصان پایا جاتا ہے. تو لہذا دیکھیے خود کو تبدیل کیے بغیر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. پیغمبر اسلام یہی بات تو ارشاد فرماتے تھے, درود بھیجیے محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اے لوگوں تم میں سے جو بھی اس ماہ میں اپنے اخلاق کو درست کر لے گا اسے اس روز پل صراط سے گزرنے کی اجازت دی جائے گی جس دن لوگوں کے قدم پل صراط سے ڈگمگا رہے ہوں. دیکھیے اب سوچیے, پل صراط کے متعلق ہے کہ جیسے جیسے انسان اس پر چلتا جائے گا پل صراط باریک تر ہوتا چلا جائے گا. اور جو کہا جاتا ہے نا کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, اور نیچے جب گرے گا وہ وہاں سے اگر خدا نہ خواستہ تو صرف نار جہنم ہوگی کہ جس کے اندر جائے گا. تو اگر کوئی شخص اس ماہ میں اپنے اخلاق کو درست کر لے تو اس روز جب پل صراط سے گزرنے کی اجازت اس کو دی جائے گی جس دن لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد نہج البلاغہ میں جو بات فرمائی ہے کہ خدا نے روزے کو اس وجہ سے واجب کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ مخلوقات کے اخلاص کا امتحان لے. اخلاص تو دیکھیے اخلاص ایک ایسی چیز ہے, اور یہ جملہ بھی شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, جو بحر الانوار کی جلد نمبر 93 میں ہے کہ وہ روزے دار, یعنی دیکھیے اعضاء و جوارے کا مکمل روزہ بھی رکھنا ہے آپ نے, کہ وہ روزے دار جس نے زبان کو اپنے کانوں کو, اپنی آنکھوں کو اور اپنے اعضاء و جوارے کو گناہوں سے محفوظ نہ کیا, اس کا وہ روزہ یعنی مفہوم روایت ہے کہ کس کام کا ہے, اس روزے کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں.
اور 5ویں امام نے بھی ہمارے بعض افراد کے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کہ ایسے روزے کو نامکمل شمار کیا جس کے اندر سے ایک وہ نافرمان اولاد بھی ہے جو اپنے والدین کو مثلا اذیت پہنچاتی. ٹھیک ہے, رمضان میں دن پر لگا کر گزرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کی وہی آوارہ گردیاں, لڑکیاں وہی ٹی وی, موسیقی, میک اپ اور بے پردگی, اس پر ہی آنکھیں جمائے اور اپنے دل لگائے بیٹھی. روزے کے نہ ہمیں ظاہری آثار کہیں نظر آ رہے ہیں, نہ کہیں باطنی آثار نظر آ رہے ہیں, نہ کوئی خاندانی نگرانی ہے, نہ کوئی مادرانہ اور پدرانہ جو ہے نگہداری ہے. تو کیا غافل دلوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اس مہینے کی برکت سے خدا کی اطاعت میں ان کے دل پگھل جائیں؟ کب وہ موقع آئے گا؟ بہت سے چینلز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی شرمناک نشریات چل رہی ہیں, وہی گھٹیا پروگرام چل رہے ہیں, وہی آبرو باختہ افراد کی شکلیں اس کے اندر جو ہے وہ لوٹ پھیر کر کے دوپٹے سر پہ رکھ کے جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. معمولات زندگی کے اندر فقط کھانے پینے کے جو معمولات ہیں صرف وہ تبدیل ہوئے, باقی سب کا سب ویسے کا ویسے ہی. تو یہ حرمہ نصیبی ہماری اور اس مہینے سے جو غلط سلوک ہم کر رہے ہیں تو کہیں ہلاکت اور بدبختی کی طرف ہمیں نہ لے جائے. اگر ہم سستی کریں گے تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ رمضان آگے نکل جائے گا, ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں گے, وہیں کے وہیں بیٹھے رہ جائیں گے, وہی بدبختی اور وہی حرمہ نصیبی ہمارے ساتھ ہوگی. پھر معلوم نہیں کہ اگلے رمضان تک زندہ رہ بھی سکے یا نہ رہ سکے. لہذا رمضان میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنا ہے, اس کی محبت دل میں پیدا کرنی. دیکھیے پروردگار آیت اللہ فہری ایک ہیں, وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عالم نے پروردگار عالم سے عرض کی کہ اپنا مجھے تو محبوب بنا لے کہ میں تجھ سے راز و نیاز کر سکوں. تو میں کون سی ایسی دعا پڑھوں اے پروردگار کہ تیری محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے کہ میں تجھ سے راز و نیاز کر سکوں. جو ہم صرف عرفا کی باتیں پڑھتے ہیں کہ وہ خدا سے راز و نیاز کرتے تھے, تو عالم معنویت سے ان عالم کو پروردگار کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ تم دعائے یستشیر پڑھو, دعائے یستشیر. اور علامہ ابن طاؤس نے محج الدعوات میں اس کو جو ہے دعا یستشیر کے حوالے سے بہت سی باتیں جو ہے وہ نقل بھی کی. اچھا دیکھیے ایک بات اور اس میں بیان کر دی جائے, کیونکہ بچے بھی بعض اوقات یہ بات سنتے ہیں اور نوجوان بھی سنتے ہیں اور بہت سے خیر بزرگ حضرات بھی اس میں پیچھے نہیں رہے ہیں, کہ بعض اوقات گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے. ابھی مجھے ایک صاحب نیچے کہہ رہے تھے کہ ایک فلاں صاحب ہیں, ان کو کسی قبرستان جانا تھا, تو قبرستان جانے کی وجہ سے آج انہوں نے روزہ نہیں رکھا کہ گرمی بہت ہوگی, وہاں پہ پیاس لگے گی, تو شروع سے روزہ نہیں رکھا. تو بالفرض کبھی ایسا ہو جائے تو دیکھیے اسلام نے ہر چیز کا ہم کو حکم بتایا ہے, ہر چیز کا بلکہ طریقہ بتایا ہے کہ ہم اس سے کیسے نبرد آزما ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ 2 آیات قرآنی ایسی ہیں کہ اگر بہت زیادہ رمضان میں گرمی کسی کو لگ رہی ہو اور روزہ ناقابل برداشت اس کو ہونے لگے تو وہ ان 2 آیات کی تلاوت کرے تو اس کو روزہ قابل برداشت ہو جائے گا اور اس کی گرمی کم ہو جائے گی جو اس کو گرمی لگ رہی. تو سورہ صافات کی ایک تو 109ویں آیت ہے, سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین. یہ آپ جا کر اتار لیجئے گا, سورہ صافات کی آیت نمبر 109. اس کی اگر تلاوت کرنا شروع کر دے تو روزے کی گرمی اس کو کم لگے گی اور روزہ اس کے لیے قابل برداشت ہو جائے گا, نہایت سکون اور آسانی کے ساتھ اپنے روزے کو مکمل کر لے گا. یہ ویسے سب کو بھی یاد رکھنی چاہیے, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اسکول, کالج, یونیورسٹی, اپنے ملازمت, کاروبار میں لوگوں کو جانا ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کی فیلڈ جاب ہوتی ہیں اور زیادہ گرمیاں اگر ہیں تو بہت زیادہ پریشانی ان کو ہو جاتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی 2 آیتیں ہیں, یہ اگر یاد کر لیں, ان کی تلاوت کریں تو روزہ ان کے لیے بہت آسانی کے ساتھ گزر جائے گا. سورہ صافات کی آیت نمبر 109, سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین. اور دوسری آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69, فقلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یہ آیت جو ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی 2 آیتیں بچوں کو بھی یاد ہو سکتی ہیں, بڑوں کو بھی یاد ہو سکتی ہیں, تاکہ کبھی ایسا موقع پیش آ جائے تو ان کی پیاس بہت زیادہ کم ہو جائے گی اور روزہ ان کے لیے قابل برداشت ہو جائے گا. اور بالفرض اگر پیاس آپ کو لگ بھی رہی
تو دیکھیے اسی پیاس کو برداشت اگر آپ کو کرنا ہے تو وہ روایت آپ دماغ میں لے کر آئیں، جو باقاعدہ اس روایت کو علل الشرائع میں شیخ صدوق نے نقل کیا پیغمبر اسلام کے حوالے سے، کہ جنت کے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس سے سوائے روزے داروں کے کوئی شخص داخل نہیں ہوگا، جس کو باب الصائمین بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں ریان اس کا نام کیوں پڑا ہے؟ اس وجہ سے دیکھیے روزے داروں پر پیاس کی جو سختی ہے وہ بھوک کی سختی سے زیادہ ہے، تو جس وقت وہ جنت میں داخل ہوں گے تو رے یعنی سیرابی، رے کہتے ہیں سیرابی کو، وہ اس سے ملاقات کرے گی اور اس کے بعد اس کو پھر دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ رے کہتے ہیں ریان، جب بھی اس کا نام پڑا رے، سیرابی ایک ایسی ملاقات کرے گی کہ پھر اس کے بعد پھر کبھی پھر ہمیشہ ہمیشہ کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ دنیا میں جو بھوک اور پیاس انسان برداشت کرتا ہے نا، تو اس کا ایک ایسا نتیجہ آخرت میں نکلنے والا ہے، پھر ایسی سیرابی ہوگی کہ پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو بہرحال یہ دماغ میں یاد رہے کہ اس دروازے سے اگر ہم یہ دماغ میں یہ حدیث یاد آ جائے ہمیں، تو کتنی بھی گرمی کیوں نہ لگ رہی ہو، آپ سوچیں کہ جنت میں مخصوص دروازہ کیا جائے گا جس سے روزے دار داخل ہوں۔ اور وہ جو آپ سنتی ہیں کہ روزے دار کو افطار کے وقت دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک تو افطار کی خوشی اور دوسری وہ جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ بہت سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں افطار کی خوشی سے مراد کھانوں کی خوشی مراد نہیں، کہ ہمارے سامنے پوری ٹیبل سجی ہوئی ہے، بہت سارے سموسے پکوڑے وغیرہ رکھے ہوئے، تو وہ جو خوشی ہم کو ملے گی، کیونکہ یہ جو ہے کہ ملاقات پروردگار کی خوشی اور افطار کی خوشی، تو یقیناً یہ جو کھانوں کی خوشی اور یہ پیٹ کی حاجت کی جو تکمیل ہے، یہ ان عمدہ باتوں میں سے ان کو شمار نہیں کیا جاتا کہ نیک لوگوں کی اس وجہ سے ان کی تعریف کی جائے کہ افطار کے وقت ان کو بڑی جو ہے خوشی محسوس ہوتی ہے کھانوں کو دیکھ کر، بلکہ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد وہ خوشی ہے جو مسلمانوں کو اس دن نیکیوں کے رجسٹر کو اپنے دیکھ کر حاصل ہوگی اور اپنے اعمال کی جو فضیلت ان کو اس دن پتہ چلے گی، اس سے وہ والی خوشی مراد ہے۔ افطار پر یہاں سے اس سے مراد ایک جو اس کی باطنی شکل ہے اور جو اس کے ایک آثار ہیں، صرف یہ نہیں کہ صرف کھانوں کو دیکھ کر جو اس کو خوشی ہو رہی ہے، اس پر نیک لوگوں کی تعریف کی جائے کہ اس کے لیے دو خوشیاں۔ تو بہرحال یہ ایک چیز آپ کے سامنے اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ بیان کیا۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ